نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته یہ سورہ نساء کی ایک آیت مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ اس سے میں 25 دسمبر یعنی کرسمس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ چونکہ یہ ایک غیر مذاہب کا عمل تھا جس میں اب کافی حد تک مسلمان بھی شامل ہو چکے ہیں۔ آج کی بات کے چند پہلو ہیں۔ کرسمس کیا ہے؟ عیسائیت میں اس کا کیا مقام ہے؟ مسلمانوں کے لیے اس میں کیا ہدایات ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے، جیسا کہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے اہل کتاب تم اپنے دین میں مبالغہ آرائی نہ کرو، زیادتی نہ کرو، اور وہ بات اللہ پر مت کہو جو اللہ نے نہیں کہی۔ صرف اللہ کے متعلق وہی بات کہو جو حق ہے۔ حق کیا ہے؟ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، حضرت مسیح، حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کا کلمہ ہیں۔ القاہا الی مریم وروح من، اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کو حضرت مریم علیہ السلام کی طرف القاء فرمایا، اور اللہ نے اپنی طرف سے روح پھونکی۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، اے اہل کتاب تم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لے کے آؤ۔ ولا تقولوا ثلاثہ، اللہ تین ہیں ایسی بات مت کہو۔ عیسائیوں کے نزدیک یہ بات مشہور ہے کہ اللہ تین ہیں، ایک تو وہ جو عرش پر موجود ہے، اور دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور تیسری سیدہ مریم علیہ السلام۔ ان تینوں کو وہ اللہ کہتے ہیں، خدا کا درجہ دیتے ہیں۔ انتہوا خیر لکم، اللہ نے فرمایا کہ ایسی باتوں سے باز آ جاؤ۔ یہ شرکیہ جملے ہیں، ان باتوں سے باز آ جاؤ، اور جو بہتر بات ہے وہی تم کرو۔ اور یہ بھی فرمایا انما اللہ الہ واحد، اللہ تین نہیں ہے بلکہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ تو اس بات سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں۔ سورہ اخلاص میں اس بات کا واضح اشارہ ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، نہ اللہ کو کسی نے جنا ہے۔
اس بات میں کوئی شک نہیں، یہ حقیقت ہے۔ آئیے ذرا کرسمس کے حوالے سے جو آج کل عام باتیں پائی جاتی ہیں، بعض مسلمان بھی اگر کسی عیسائی دوست سے ملتے ہیں تو اسے ہیپی کرسمس کہہ دیتے ہیں۔ کرسمس یہ دو لفظ ہیں، کرس مسیح کو کہا جاتا ہے اور مس یہ رسم کو کہا جاتا ہے۔ ایک معنی یہ بنتا ہے کہ حضرت مسیح کی رسم جو رسم ولادت ہے، اور ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے خداوند کی رسم، خدا کی پیدائش بھی کیا جاتا ہے اس کا معنی۔ اور کرسمس کا لفظ یہ عیسائی کتابوں میں بھی موجود نہیں ہے، نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ عہد نامہ جدید میں ہے، نہ لوکا کی انجیل میں ہے، نہ متی کی انجیل میں ہے۔ عیسائی کتابوں میں بھی اس لفظ کا اشارہ نہیں، تو یہ لفظ بعد کی ایجاد ہے۔ یہ لفظ بعد کی ایجاد ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قبل روم میں سورج پرست لوگ تھے، سورج کی پوجا کرتے تھے۔ وہ لوگ 25 دسمبر کو اپنا تہوار مناتے، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش انجیل میں بھی نہیں ہے۔ انجیل میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش بیان نہیں ہوئی، نہ مہینہ بیان ہوا ہے، نہ سال بیان ہوا ہے، نہ دن بیان ہوا ہے۔ جیسا کہ ہمارے پیارے نبی کی تاریخ پیدائش بھی مبہم ہے، یعنی اس میں بھی اختلاف ہے۔ کچھ ہمارے نبی علیہ السلام کے متعلق جو نئی باتیں ایجاد کر لی گئی ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہونے والی باتیں کافی مماثلت رکھتی ہیں۔ ایک مماثلت تو یہ ہے کہ کرسمس عیسائیوں نے بنائی اور بعض مسلمانوں نے جشن عید میلاد النبی بنا لیا، اس کا بھی قرآن و حدیث میں ذکر نہیں ہے، یہ بھی بعد کی ایجاد ہے۔ اور یہ نیکیا کی کونسل تھی ایک، اس نے 325 عیسوی میں یہ کرسمس ڈے کا آغاز کیا، یعنی 4 صدی عیسوی میں اس کا آغاز ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 300-350 سال بعد، جیسا کہ ہمارے پیارے نبی کا یہ جو جشن منایا جاتا ہے 600 سال بعد بادشاہ اربل نے جاری کیا تھا، اسی طرح عیسائیوں نے بھی باقی قوموں کو دیکھتے ہوئے کہ وہ اپنے بڑوں کا یا اپنے راہبر کا، رہنما کا، نبی کا وہ برتھ ڈے مناتے ہیں، سالگرہ مناتے ہیں، لہٰذا ہمیں بھی منانی چاہیے۔ تو تاریخ یہاں سے شروع ہوئی کرسمس کی، اور یہ روم کا علاقہ تھا جہاں سے سب سے پہلے اس کی ابتدا ہوئی۔ آہستہ آہستہ یہ رسم بڑھتی گئی، اور آج کل یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ کئی مسلمان بھی اس دن کو مناتے ہیں۔ اور دوسری یہ بات کہ اس دن جو چراغاں کرنے کا رواج ہے وہ جرمنی سے شروع ہوا، اور یہ زیادہ کوئی پرانی بات نہیں ہے، یہ دور قریب کی بات ہے کہ جرمنی نے 25 دسمبر کو اپنی گلیاں، اپنے بازار، مکان، درخت، ان پر لائٹنگ کرنا شروع کر دی۔ ظاہر بات ہے لائٹنگ تو تب ہی ہوئی جب یہ بجلی پیدا ہوئی، بجلی کا نظام شروع ہوا۔ تو یہ جرمنی میں سب سے پہلے 25 دسمبر کو اس طرح سے منایا گیا، اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہ جو رسم تھی، یہ جو کفار نے ایک طریقہ ایجاد کیا تھا، وہ آہستہ آہستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت پر بھی آ پہنچا۔ اب آپ کی ولادت کے نام پر گلیاں سجائی جاتی ہیں، بازار سجائے جاتے ہیں، لائٹنگ کی جاتی ہے، اور بلکہ کہا جاتا ہے، یہ اکثر سننے کو ملتا ہے کہ سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار، یعنی جو
سونا وہ تو مسجدیں سجانے کے لیے آیا تھا، مسجدوں کی رونق بحال کرنے آیا تھا، بازاروں کو تو پیارے محبوب نے بدترین جگہ قرار دیا ہے۔ ہمارا جو محبوب وہ بازاروں کو سجانے کے لیے نہیں آیا، اور اس میں بھی مماثلت ہے۔ اور اس کو منانا چاہیے یا نہیں، یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ انجیل جو عیسائیوں کی کتاب ہے اس میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے، اور کئی عیسائی اس کے مخالف بھی ہیں۔ یہ جو آرتھوڈاکس عیسائی ہیں، ان کی کچھ تعداد روس میں بھی پائی جاتی ہے، وہ 7 جنوری کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت مناتے ہیں، 25 دسمبر کو مانتے ہی نہیں۔ اور ویسے بھی یہ تاریخی اعتبار سے غلط ہے۔ جو انجیل میں ذکر ہے، لوکا کی جو انجیل ہے اس میں ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو چرواہے میدانوں میں بیٹھے تھے، اور روم یعنی بیت اللحم یروشلم کا جو علاقہ ہے وہاں اکتوبر سے سردی شروع ہوتی ہے اور مارچ تک رہتی ہے، برف باری بھی ہوتی ہے، اور اس دوران چرواہے اپنے جانور لے کر اپنے ریوڑوں کو اپنے جانوروں کی جگہ پر رکھتے ہیں، باہر نہیں لاتے، اور پھر اپریل سے لے کر اکتوبر تک وہ میدانوں میں آتے ہیں۔ اور قرآن نے جو نشاندہی کی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کھجوروں والے موسم کی ہے، یعنی جو اپریل یا مئی کا مہینہ بنتا ہے، تو یہ 25 دسمبر تو اس حوالے سے بھی غلط ہے۔ تو دوسری یہ بات کہ عیسائیوں سے یا غیر مذاہب سے مشابہت ہمیں اس سے منع کیا گیا ہے۔ ہم کسی بھی عیسائی کو اس دن کی مبارکباد نہیں دے سکتے، بلکہ ہم تو 12 ربیع الاول کی مبارکباد بھی نہیں دے سکتے، اسلام تو ہمیں اس کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ جبکہ اس میں اختلاف ہے کہ آپ کی جو تاریخ ولادت ہے یا تاریخ وفات ہے وہ 12 ربیع الاول ہے، یہ اختلاف تو بعد کی بات ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ خوشی منانے کا طریقہ نہ تو عیسائیت نے یہ بتلایا ہے جیسے آج کل منائی جاتی ہے، اور نہ اسلام نے یہ بتایا ہے جس طرح آج کل مسلمان بھی مناتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن منایا جاتا ہے، تاریخی اعتبار سے بھی غلط ہے، اس کا نام بھی غلط ہے، اور نہ اس کا عیسائیت میں ثبوت ہی ملتا ہے۔ اور مسلمانوں کو بھی اس سے گریز کرنا چاہیے۔ جو مسلمان آج پاکستان میں جو چھٹی ہوتی ہے وہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی تاریخ پیدائش ہے، نہ کہ 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت۔ تو ہم اس طرح دونوں چھٹیاں، دونوں خوشیوں میں شریک ہو جاتے ہیں۔ ہمارے جو چھٹی یہاں ہوتی ہے، بعض تو یہی سمجھتے ہوں گے کہ یہ 25 دسمبر جو عیسائیوں کا دن ہے اس لحاظ سے ہے، جبکہ اس کی بنیاد کچھ اور ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ تو ہمیں اپنے دین کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اگر خوشی کا موقع ہے تو دین وہ بھی طریقہ بتاتا ہے کہ خوشی کیسے منائی جائے۔ اللہ ہمیں اپنے دین پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔